کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہتی. جو کچھ ہم نے ارن کیا ہے، جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس دنیا میں، بس وہی ہمارے ساتھ ہے. جتنے ہمارے گڈ ڈیڈز ہیں وہ ہم کیری کریں گے، اور جتنے اللہ معاف کرے ہمارے بیڈ ڈیڈز ہیں وہ بھی کیری کریں گے. اور جب جائیں گے اس جگہ پہ، اس لحد میں، اس گریو میں، سب کو جانا ہے. کوئی یہ ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی یو کے میں نہ گزارے. پوری دنیا، میں اہل بیت چینل لندن کے ذریعے یہ گلوبل میسیج دے رہا ہوں کہ کوئی یہ ذہن میں رکھ کے اپنی لائف کو نہ اسپینڈ کرے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی حساب دینا نہیں ہے. جس دعا سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اپنے مرحوم والدین کے لیے، ہم دعا کر رہے ہیں ایکچولی پروردگار سے کہ رب اغفر لی ولوالدی، تو رحم کر پروردگار والدین کے اوپر، پیرنٹس کے اوپر، وللمؤمنین، مومنین کے اوپر، یوم یقوم الحساب، ان کے حساب میں، ان کے حساب میں. آپ انصاف سے بولو، کیا ذہن میں کبھی میرے خیال آتا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے؟ بہت بڑا جملہ دوستو، بیدار ہو. کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، کسی کے ذہن میں، جب میں سونے جاتا ہوں، when I go to my bed, before I sleep, do you think I feel، کبھی میں یہ سوچتا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے؟ ہم کو حساب لینا آتا ہے لوگوں سے، حساب دینا نہیں آتا. کبھی ذہن میں ہم تصور بھی نہیں کرتے، کبھی امیجن بھی نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا. میں ایک جنرل بات کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا. بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مجتہدین، ہمارے مرجع عالم، سارے مومنین ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں ہے کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تو رحم کر ماں باپ کے اوپر، مومنین کے اوپر، ان کے حساب میں. سب کو دینا ہے، جو مرے گا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک پنی کا، کہ تم کو حساب دینا ہے. کس کے سامنے دینا ہے؟ اس کے سامنے دینا ہے. ہر چیز کا تم سے پوچھا جائے گا. لوگ بولیں گے اچھا کیوں پوچھتا ہے اللہ؟ اتنا سخت حساب نہیں، سخت نہیں ہے، اس کا کرم زیادہ ہے. اگر وہ کرم نہ کرے، وہ اپنی رحمت نہ نازل کرے، تو کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اگر وہ عدل نافذ کر دے، اگر اللہ عدل کر دے، جسٹس کر دے، تو میرا ایک لمحہ بھی میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. صرف اس نے اپنے عدل کے اوپر اپنے رحم کو لا لیا، فارگیونیس کو، کہ معاف کرتا، معاف کرتا، فارگیو کرتا، فارگیو کرتا. اینڈ ہی ایکسپیکٹس دا سیم تھنگ فرام اس. اسی کو فارگیونیس ملے گی جو دنیا میں اس کے بندوں کو فارگیو کرے گا. ہماری لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، ہماری لائف میں اس چیز کو، اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، فارگیونیس کی. اس لیے کہ ہم اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پروردگار یو فارگیو می، یو فارگیو می. آلویز وی سے یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. اس کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھو. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ جملہ استعمال کی، کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم. اور اس سے بڑا کوئی غفور الرحیم ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں. وہ صرف فارگیو کرتا بار بار. اور پھر یہ بھی بار بار بولا ہے اس نے قرآن مجید میں، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. کتنی مرتبہ بولا ہے قرآن میں کہ میں توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں. when they say sorry to me I always forgive them. وہ ایک ہی چیز ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا کہ میری بارگاہ میں آ کے جسٹ سے سوری. آپ انصاف سے بولو، دن بھر میں کتنی مرتبہ بولتے ہو سوری؟ ہم کتنی مرتبہ بولتے ہیں اللہ کو سوری؟ وی ڈونٹ سے. جو افضل ترین عبادتوں میں یہ عبادت بتائی گئی، اس سے بہتر کوئی عبادت. میں بول رہا میسیج، گلوبلی میسیج جو سن رہا، کہ کبھی آپ انصاف سے بولو گے میں صبح سے شام تک 100 مرتبہ بولتا ہوں، 10 مرتبہ بولتا ہوں کہ اللہ پلیز فارگیو می. میں اتنا اپنی لائف کو میں نے بزی کر لیا، اتنا میں بزی ہوں کہ میری زبان پہ فارگیونیس آتی نہیں. میں کبھی یہ بولتا ہی نہیں کہ. اور اس کے لیے اتنا بہترین ہے کہ آپ وضو سے رہو یا وضو نہ کرو، وضو سے نہ رہو. ایون آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے یو کے میں،
ट्यूब में जा रहे, बैठे हुए, वॉक कर रहे, अपनी ज़बान पे ये जुमला, औरत खाना बना रही, किचन में है, उसकी ज़बान में बैक ऑफ हिज माइंड ये रहना, ये जुमला बोलते रहो। अल्लाह का ये उसको इतना पसंद है, या गफूर रहीम, या गफूर रहीम, या गफूर रहीम, या गफूर, ये बोलते रहो, या तव्वाब रहीम, या तव्वाब रहीम। What are we losing? Tell me, tell me, tell me, tell me, what are we losing? कुछ नहीं लूज कर रहे, लेकिन तुम्हारे बैड डीड्स रेज होते जा रहे, तुम्हारे गुड डीड्स इंक्रीज होते जा रहे। जो ऑब्स्टिकल्स तुम्हारी लाइफ में है, डे टू डे लाइफ में जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, डे टू डे लाइफ में जो तुम्हारे काम नहीं बन रहे, डे टू डे लाइफ में जो रुकावटें तुम्हारे पास आ रही है, वो सारी रुकावटें सिर्फ एक जुमले से दूर हो सकती। व्हेन यू से या गफूर रहीम, या गफूर रहीम, या गफूर, अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह तू रहम कर। पुकारते रहो जितनी दफा तुम्हारी जबान पे ये जुमला, और मैं जो ये बोल रहा, तुमको सबसे ज्यादा इसका असर होगा जब तुम्हारी मौत आएगी। उस वक्त तुम एक ही चीज बोलोगे, मुर्दा कुछ नहीं मांगता, मेरा एक एक जुमला गौर से सुनो, मरने के बाद डेड बॉडी कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करती, सिर्फ एक ही चीज बोलती कि अल्लाह तेरी ब्लेसिंग आ जाए हमारे ऊपर। मुर्दा लहद के अंदर, ग्रेव के अंदर, योर डैड, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ऑल द मोमिनीन्स एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह की ब्लेसिंग आ जाए, अल्लाह की रहमत आ जाए। रहमत आएगी तुम्हारे, एक चीज याद रखो, जहां रहमत होगी फिर वहां मुसीबत नहीं होगी, जहां रहमत ब्लेसिंग आएगी फिर वहां परेशानी नहीं होगी। हम एक ही चीज याद करते हैं वहां पे, मरने के बाद ना ये बैंक डिटेल्स है, ना ये है, ना दुनिया की कोई चीज है, जमीन के ऊपर की सारी चीजों को इंसान भूल जाता, एक ही चीज बोलता, यार आई एम ऑल अलोन, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी एंड जस्ट सेंड मी योर ब्लेसिंग, तेरी ब्लेसिंग भेज दे, सेंड योर ब्लेसिंग, सेंड योर ब्लेसिंग। उसके लिए अपनी जिंदगी में, उसके लिए अपनी लाइफ में एवरी डे आफ्टर असर प्रेयर, जब तुम 4 रकत असर की नमाज पढ़ते हो, तो असर नमाज के बाद जस्ट से 70 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या इंग्लिश में बोलो 70 टाइम्स, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी। आफ्टर द प्रेयर, आफ्टर द असर प्रेयर, बीबी की तस्बीह पढ़ने के बाद, आफ्टर रिसाइटिंग द तस्बीह मज़लूम बीबी ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा, जस्ट से 70 टाइम्स, अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी, अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी, अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी, अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद देखो रिवायत का जुमला है, शेख अब्बास खुमी मफातिहुल जिना में लिखते हैं कि अगर 70 मरतबा तुम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह असर की नमाज के बाद पढ़ोगे, तो अल्लाह उस दिन के तुम्हारे 700 सिन को, 700 गुनाहों को माफ कर देगा। आप समझ रहे मेरी बात? मरने के बाद सबसे ज्यादा काम होने वाली चीज ये है, सबसे ज्यादा नेकी ये चीज की है कि व्हेन यू से अस्तगफिरुल्लाह असर, तो उस वक्त इंसान सोचता है काश मैं जिंदगी में, काश मैं अपनी लाइफ में ये पढ़ते रहता, या तव्वाबुर रहीम, या तव्वाबुर रहीम, या अल्लाह की ये वो सिफत है दोस्तों, अल्लाह की ये वो क्वालिटी है कि परवरदिगार, अगर अल्लाह के पास फॉरगिवनेस नहीं रहती तो यू थिंक के हम जन्नत में जा सकते थे? ऐसा करीम है। ये भी तस्बीह पढ़ो, या करीमो, या करीमो, या करीमो, या, तो तुम्हारे ऊपर करम आ जाएगा, अल्लाह का रहम आ जाएगा, अल्लाह की ब्लेसिंग आ जाएगी। ब्लेसिंग आएगी, आपका बिजनेस में आप ग्रो करोगे, ब्लेसिंग आएगी, आपकी हेल्थ सही रहेगी, ब्लेसिंग आएगी, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी, ब्लेसिंग आएगी, तुम्हारे बच्चे दीन पे रहेंगे, ब्लेसिंग आएगी, तुम्हारा रिस्क के दरवाजे खुले रहेंगे। रहमत ही आना है ना, ब्लेसिंग इज रहमत, राइट? जितनी रहमत आएगी, तुम एक ही चीज एक्सपेक्ट करेंगे, अल्लाह तो रहमत नाज़िल कर दे, और उससे बेहतर कोई नहीं है रहमत को नाज़िल करने वाला, उससे जल्दी कोई नहीं है रहमत को नाज़िल कर। मैं 2 जुमले मैंने बोले, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है अपनी रहमत को नाज़िल कर और जल्दी नाज़िल कर। एक बात और सुन लो, अल्लाह अजाब, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुन, अल्लाह अजाब नाजिल करने के लिए देरी करता, लेट करता। ये जो 2 फरिश्ते यहां बैठे हुए जो मेरा हिसाब कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जब इंसान कोई गुनाह करता है तो अल्लाह कहता है इन फरिश्तों को कि अभी इसका हिसाब, अभी इसका गुनाह मत लिखो। कितना करीम है
کتنا غفور و رحیم ہے، کتنا تواب و رحیم، کتنا رحمان و رحیم ہے، کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی مت لکھو، شاید میرا بندہ مجھے سوری بول دے۔ ہی از ایکسپیکٹنگ کہ اس کا بندہ اس کو سوری بول دے۔ میں آپ سے یہی بول رہا ہوں کہ آپ بندوں کو سوری مت بولیں، لوگوں کو سوری مت بولیں، اللہ کو سوری بولیں۔ تو اللہ کو سوری بولنے میں فائدہ ہے۔ میں جو آپ کو بول رہا کہ اللہ کو سوری بولیں، فائدہ آپ کو اللہ کو بولنے میں وہ فائدہ ہے، وہ بینیفٹ ہے، وہ بلیسنگ ہے۔ اور جب بندہ سوری بول دیتا، اللہ پھر اس کے گناہ کو لکھتا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ضد کرے گا، بولے گا ہی نہیں سوری۔ احساس سے گناہ کو پیدا کرو، اس کے بعد اس کی بات۔ اگر کوئی گناہ نہیں بھی کیا، دن بھر تم نے کوئی ایسا عمل نہیں بھی کیا، اس کے باوجود اس کو سوری بولتے رہو، اس لیے کہ کئی ایسے گناہ میرے ہوں گے جو میری زبان سے ہو گئے، میری آنکھوں سے ہو گئے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میرے ذہن سے ہو گئے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ کتنے ایسے گناہ ہوں گے کہ مجھے احساس بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو امام علی نے دعائے کمیل میں بتایا، ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے مولا علی علیہ السلام نے، ہمارے کانشیس کو امام علی نے ہلایا، جھنجھوڑا ہے کہ تم یہ سمجھ لے کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ڈو یو تھنک کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں؟ پورا دن تم چیک کرتے رہے کہ میں نے کوئی میجر گناہ نہیں کیا۔ امام علی نے کہا دعائے کمیل میں کہ اے میرے کریم پروردگار، اے میرے رب العالمین، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یو تھنک کہ علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا کوئی یہ سوچ سکتا کہ مولا علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ آپ خود سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، وہ علی جو نسلوں سے واقف ہے۔ مالک اشتر نے جنگ صفین میں کیا کیا تھا؟ 999 کو مالک اشتر نے مارا اور علی نے 1000 کو مارا۔ ایک آدمی کا فرق تھا۔ مالک دوسری سائڈ پر لڑ رہے، امام علی دوسری سائڈ پہ جنگ کر رہے۔ صرف مالک اشتر کے دل میں خیال آیا کہ میرے میں اور علی میں صرف ایک ہی تو سپاہی کا فرق ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا۔ میرے مولا نے ادھر سے پکار کے کہا کہ مالک، جو تیرے سامنے آ رہا تھا مالک، تو اسے مار رہا تھا، میں اس کی نسلوں کو دیکھ رہا تھا مالک، کہ اگر اس میں ایک بھی مومن ہے تو میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ وہ علی جو نسلوں سے واقف ہے، جو جنریشن سے واقف ہے۔ میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ کہتا ہے کہ پروردگار، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، علی کے بارے میں سوچنا کفر ہے۔ علی اللہ کا افضل ترین بندہ ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر میرا مولا کا نام علی اس بندے کا نام ہے، کہ اگر میرے کفن کے اوپر علی ابن ابو طالب علیہ السلام میرا نام آ جائے میرے مولا کا میرے کفن پہ، تو میری بخشش ہو جائے۔ ولایت علی واجب ہے، واجب ہے۔ وہ علی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا، پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہاں امام علی یہ میسیج دینا چاہ رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں اس طرح معافی مانگتا ہوں تو what happened to you? What happened to you? Why don't you say sorry? Why don't you ask forgiveness? میری آج کہ اگر تمہاری لائف میں forgiveness آ جائے، you will not believe، تم ایسا گلو کرو گے یوکے میں، اگر اللہ تمہارے اوپر رحم کرتا جائے تو تم ایسا بلند ہوتے جاؤ گے۔ کوئی nobody can touch you اگر تمہارے پاس forgiveness آ جائے۔ اگر تم کثرت سے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، میرا مولا کہتا کہ کثرت سے استغفار، تمہاری زبان پہ ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، یا غفور الرحیم، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا رحمانو یا رحیم۔ اللہ کے نام لیتے رہو، ورد کرو، تسبیح کرو اس کی۔ میں عورت کو، مرد کو، لڑکی کو، لڑکا، اگر کسی کے گھر میں کوئی پرابلم، میریڈ لائف میں پرابلم ہے، وائف پڑھتے رہیے، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا عزیزو یا غفار۔ دیکھو تمہارے کس طرح تمہارے اوپر رحمت آتی ہے۔ جب رحمت آئے گی تو ہیپی میریڈ لائف ہو جائے گی۔ اولاد کے اوپر، جاب پہ تم کو پرابلم ہے، تم جا رہے جاب پہ، بزنس کے لیے جا رہے، راستے میں پڑھتے جاؤ، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم، پڑھتے رہو، یا عزیزو یا غفار، یہ ورد کرتے رہو اللہ کے ناموں کا۔ اس کے بعد دیکھو کہ پروردگار کا کرم کیا ہو۔ یہ جو ہماری زندگی ہے نا،
یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. اللہ معاف کر. 60, 70, 80, 90 ایئرس. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ اسی یو کے جو سیمیٹریز ہے، یو کے کا جو گریو یارڈ ہے، وہاں پہ ہماری زندگی گزرے گی. ریئل لائف تو وہیں سے شروع ہوگی، ریئل لائف تو وہیں ہوگی. میں ایک ہی بات پہ اسٹریس کر رہا کہ فارگیونیس 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 فارگیونیس. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تو حساب میں کمی کر دے. فارگیونیس مانگ رہے نا، لیکن کس کو فارگیونیس ملے گی؟ اسی کو فارگیونیس ملے گی جو وہ خود اپنی زندگی میں لوگوں کو فارگیو کرتا ہے. ہم پہلی چیز اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا؟ اللہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں تو تم کو معاف کروں گا، میں نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا، بٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام یو آلسو. اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنی یو کے کی زندگی میں، میری یہ زمین کے اوپر جو میں زندگی گزار رہا، جو لائف اسپینڈ کر رہا، تو میری لائف میں بھی فارگیونیس آنا چاہیے. جو ایک مومن کی پہچان بتائی گئی. مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے. اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ مومن کی پہچان، کئی مومن کی کوالٹیز ہیں جس میں یہ بھی ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے پاس فارگیونیس رہے، معافی کا جذبہ رہے، درگزر کرے. اگر میں کسی کے بندے کو، اپنے چھوٹوں کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے بھائی بہنوں کو معاف نہیں کرتا، میں مومنین کو معاف نہیں کرتا، then how I'm expecting from Allah? How? میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو وہ پوچھے گا نہیں کہ کتنے لوگوں کو تم نے معاف کیا. How can you say this? تم نے ایک بندے کو معاف کیا اپنی زندگی میں؟ جو بھی سن رہا مجھے، چیک یور سیلف کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو معاف کیا. اگر نہیں کیا، تم کسی سے ناراض ہو، تم کسی سے بات چیت نہیں کرتے، تم کسی سے، تمہارے ٹرمز نہیں ہیں. یہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرنے والا، یاد رکھو. گریو کے اندر سب سے زیادہ یہ پرابلم کرے گا. یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ نتھنگ ول ہیپن. ابھی میں آتا اس پہ. سب سے زیادہ نیچے پرابلم یہی کرے گا کہ تم بولو گے وہ نیچے کے پروردگار تم میرے اوپر رحم کر، تو آواز آئے گی کہ تو نے تو کسی پہ رحم نہیں کیا، تو نے تو کسی پہ رحم نہیں کیا اپنی زندگی میں، اور تو مجھے کہہ رہا. اگر وہ کہہ دے اللہ وہ کریم ہے وہ کہہ دے تو what are you؟ میں کیا کروں گا؟ what I'm going to say؟ وہاں کوئی مدد کرنے والا ہے، وہاں کوئی تمہاری ہیلپ کرنے والا ہے، وہاں کوئی تمہارا اولاد آ کے، اولاد کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. بیٹا اولاد، تمہاری اولاد، your own children اپنے ہاتھوں سے ہم کو نیچے لے کے جا کے لٹا دیں گے. اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے پیرنٹس پہ رحم کرے. اپنے ہاتھوں سے لٹائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے گریف کو ٹائٹ کر دیں گے. اس وقت تمہارے بیٹے کے ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ what I'm doing to my dad. امام علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا لو. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، یہ عابد بالرمی کے جملے نہیں، میرے مولا کے جملے. پلیز، مولا نے ایک لائن میں پورے ہمارے کانشیس کو ہلایا، جھنجھوڑا، بیدار کیا. علی نے کہا کہ کس غفلت میں، کس اگنورنس میں تم زندگی گزار رہے. اس وقت سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو، اس منٹ سے ڈرو جب تمہارا بیٹا your own son تمہیں نیچے لٹائے گا، گریو میں لٹائے گا اور ایسا پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا، اپنے بیک کو بتائے گا، ٹرن کرے گا، وہ اوپر آ جائے گا. اس وقت تم نیچے سے پکارو گے، ماں بھی پکارے گی، باپ بھی پکارے گا. جب بیٹا اوپر آنے لگے گا تو ماں باپ نیچے سے مردہ پکارے گا کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون. مولا کہتے ہیں تمہارا بیٹا پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا تم کو، تمہاری آواز اس کے کانوں میں نہیں جائے گی، تمہاری آواز اس کے کانوں میں نہیں جائے گی. تم نیچے سے پکارو گے، میرے او مائی سن ڈونٹ لیو می الون. اس کو سمجھ بھی نہیں پائے گا، وہ اوپر آ جائے گا اور اوپر آ کر
عبرت کے اگر اس کے لباس کے اس کے برانڈیڈ ڈریس کے، میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، اس کے برانڈیڈ ڈریس کے اوپر اگر کوئی گرد، کوئی ڈسٹ گر جائے باپ کو لٹاتے ہوئے، وہ جب اوپر آئے گا تو ایسا ڈسٹ کو اپنے کپڑوں پہ سے ایسے جھٹک دے گا. اتنی ڈسٹ وہ برداشت نہیں کر سکتا اپنے ڈریس کے اوپر، اتنی ڈسٹ.